آپ نماز میں گر گئے، عبدالرحمن بن عوف کو آپ نے اپنا خلیفہ بنایا اور آپ اسی طرح بے سود پڑے رہے، لیکن نماز اتنا اہم فریضہ تھا کہ امیر المومنین تڑپ رہے ہیں لیکن نماز کا فریضہ پورا ادا کروایا جا رہا ہے۔ عبدالرحمن بن عوف نے خلیفہ بن کر نماز کو پورا کروایا، اور جب اٹھا کے امیر المومنین کو گھر میں لایا گیا، فرمایا مجھے کس نے مارا ہے؟ کہا جی وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے مارا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں سے، کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوئے، اس کو اللہ ہی بدلہ دے گا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو مار بھی لیا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد خون زیادہ نکل گیا، دوا دارو کرتے تھے، زخم کے راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ نماز کا ٹائم آ گیا، نشی تاری ہے، بیہوش ہے، آنکھیں بند ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے مجھے پتہ ہے یہ کیسے ہوش میں آئیں گے۔ کہا کیسے ہوش میں آئیں گے؟ کان کے پاس گئے اور جا کے یوں ہاتھ کر کے فرمایا الصلاۃ یا امیر المؤمنین، اے مومنین کے امیر، نماز نماز نماز۔ ایک دم آنکھ کھلی اور اپنے بازو پر چڑھائے، فرمایا ہاں ہاں مجھے وضو کرواؤ۔ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ 22 لاکھ روپے کو حرام۔ آخری ٹائم ہے، عبداللہ بن عمر نے بیٹے نے باپ کا سر اپنی ران پہ رکھا، کہا نہیں میرے بیٹے میرا سر نیچے مٹی میں رکھ دو۔ آخری ٹائم سر مٹی میں ہے اور ایسے ایسے مٹی کے ساتھ اپنے بالوں کو داڑھیوں کو رنگین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اگر آج اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے؟ اور یہ تو وہ عمر تھا کہ جس کو اللہ کے نبی کی زبان سے بشارت ملی ہے کہ عمر میں نے معراج کی رات میں دیکھا ہے، ایک بہت بڑا محل تھا، میرا دل چاہا میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ مجھے بتانے والے نے بتایا آپ کے دوست عمر کا ہے، مجھے آپ کی غیرت سے حیا آئی اور میں نے اس مکان میں قدم نہ رکھا۔ یہ وہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں، اور اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس کہ عمر بن خطاب کا تقاضا ہے کہ میں اپنے دو یاروں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں جلست انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، قعدت انا و ابو بکر و عمر۔ میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر عمر نے کھایا، میں ابو بکر عمر بیٹھ گئے، یہ الفاظ ملتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر بن خطاب کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں۔ اور جب انتقال ہونے لگا پھر اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بیٹا جب میری چارپائی کو اٹھا کے لے جاؤ ایک دفعہ وہاں پہ عائشہ صدیقہ کے در پہ میری چارپائی رکھ دینا، دوبارہ اجازت لینا، اگر اجازت دیتے تو حرم میں دفنا دینا، مگر نہ عام جنت البقیع میں قبرستان میں مجھے دفنا دینا۔ دوبارہ اجازت لی گئی اور پھر دوبارہ امیر المومنین عمر بن خطاب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں داخل ہوئے ہیں۔ مگر محترم بھائیو اور دوستو، یہ میں نے ساری بات اس لیے عرض کی ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں، ہمارا کوئی عذر نہیں ہے نماز چھوڑنے کا، کہ رات کی تھوڑی سی سردی یہ عذر نہیں ہے نماز چھوڑنے کی، اس لیے نماز کسی حال میں مت چھوڑیں۔ جو چھوٹ گئی ہیں علماء سے پوچھ کے اس کی قضا کریں، اللہ نے مال دیا ہے اس کی زکات دیں اور اپنی آنکھ میں حیا کا سرما لگائیں۔ آج یقین مانو ہماری آنکھیں کو بے حیا ہو چکی ہیں۔ آج ایسے بھی ہماری طرح کے لوگ جن کو بازاروں میں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا، یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے۔ آج کے دور میں موبائل کے ذریعے سے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ سورۃ یاسین میں ہے کہ آج ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے اور انگلیاں اور ہاتھ بولیں گے۔ یہ جو میں ایک ایک کلک کر رہا ہوں نا، ایک ایک میں موبائل پہ ٹچ کر رہا ہوں، کل مجھے اس ایک ایک کلک کا اللہ کو جواب دینا ہوگا، ایک ایک ٹچ کا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اپنی تنہائیاں بھی پاک رکھیں، اپنی خلوت جلوت بھی پاک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کا